أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور بلند تر صلوات پڑھو. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ مجلسیں جو ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے غیر معمولی اہمیت کی حامل ہیں. ان مجلسوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں، ایک حدیث نہیں متعدد حدیثوں کی روشنی میں، ان مجلسوں کو، ان محفلوں کو باغہائے بہشت سے تعبیر کیا گیا. یعنی حدیث پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا ہے کہ اذا مررتم، اپنے قریب بیٹھنے والوں سے، اصحاب سے مخاطب ہو کے کہا، اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، اگر تم جنت کے باغوں سے گزرو تو پھر جی بھر کے اس سے فائدہ اٹھانا، اس کے پھل، اس کے میوے حاصل کرنا. تو پوچھنے والوں نے پوچھا حیرت سے کہ یا رسول اللہ، وَأَنَّا لَنَا بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا الدَّنِيَّةِ، اس دنیا میں باغہائے بہشت وہ کہاں سے ممکن ہے ہمارے لیے؟ فرمایا حلق الذکر، یہ جو ذکر کے حلقے قائم ہوتے ہیں یہ باغہائے بہشت ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد اب اگر یہ حدیث مبارک آپ کے پیش نظر ہو تو ان دو مصروں کی قدر بھی آپ حضرات ضرور کریں گے کہ پتہ جنت کا زیر آسماں پوچھو تو بس یہ ہے. پتہ جنت کا زیر آسماں پوچھو تو بس یہ ہے، علی کے چاہنے والے جہاں بیٹھیں وہ جنت ہے.
اب اگر یہ تعبیر آپ حضرات کے ذہن عالی میں محفوظ رہے، اور ظاہر ہے یہ کسی شاعر کا شعر نہ سمجھیں، یہ حدیث پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ حضور کا ارشاد ہے۔ لوگوں کی اپنی اپنی فہم و فراست ہوتی ہے، لوگوں کی اپنی اپنی سوچنے کی سطح ہوتی ہے، لوگوں کا اپنا اپنا مبلغ علم ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید کا بیان فرماتے تھے، اور توحید سے زیادہ آخرت کا بیان فرماتے تھے کہ دیکھو آخرت ہے، تمہیں پلٹ کے وہاں جانا ہے جہاں سے آئے ہو، جس نے بھیجا ہے اسی کے سامنے حاضری لازمی ہے، یقینی ہے۔ اور پھر اگر تم یہاں اس دنیا میں اچھے کام کر کے جاؤ گے تو پھر جنت ہے، بہشت ہے، اور اگر تم سے خطائیں ہوئیں، غلطیاں ہوئیں تو پھر اس کی سزائیں ہیں، اور اگر ایسی خطائیں ہو گئیں جو ناقابل عفو ہیں تو پھر ابدی سزا ہے۔ یہ چیزیں ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ کچھ تو ایسے شقی تھے جن کی سمجھ میں آتی تھیں باتیں اور پھر بھی انکار کرتے تھے، تو ان کی تو کوئی بات ہی نہیں کی جا سکتی اس وقت۔ کم سے کم کچھ لوگ وہ تھے جو سمجھ نہیں پاتے تھے، سمجھ نہیں سکتے تھے، تو قرآن مجید نے کہا ہے کہ ذالک مبلغہم من العلم، ان کی علمی سطح یہی ہے۔ اے رسول، اب آپ اپنی جان ان کے پیچھے دینے کے درپے نہ ہو جائیں، آپ نے پیغام پہنچا دیا، بس کافی ہے۔ وما علینا الا البلاغ، ہم پر پہنچا دینے کے علاوہ اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ان کی سوچنے کی سطح یہی ہے، ان کا مبلغ علم یہی ہے۔ بہت سے حضرات اچھے خاصے مذہبی ہوتے ہیں اور اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد معلوم ہوتا ہے مذہب چھوڑ دیا۔ حیرت ہوتی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں ایسے حضرات کے لیے کہ پروردگار ان کے ویژن میں نورانیت عطا فرمائے، ان کی نگاہ میں نورانیت عطا فرمائے، ان کے ذہن اور قلب کو نورانی اور روشن فرمائے کہ وہ اس مادی حجاب کے پیچھے غیر مادی دنیا کو، عالم کو دیکھ سکے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، انسان جو چیز سامنے کی ہے وہ دیکھتا ہے، جو چیز سامنے نظر نہیں آتی اس کا انکار کر دیتا ہے۔ یہ انسانیت کی شان کے خلاف ہے۔ جو چیز سامنے کی ہوتی ہے وہ تو جانور بھی دیکھتا ہے، جو چیز سامنے کی ہوتی ہے، سامنے لہلہاتی ہوئی گھاس تو جانور بھی دیکھتا ہے۔ انسان کو عقل اسی لیے دی گئی ہے تاکہ پردے دنیا کے مابرا جو نورانی حقیقت ہے اسے انسان اپنی عقل سے دیکھ سکے۔ مسئلہ یہ ہے، انسان اپنی عقل سے دیکھ سکے اس دنیا کے بعد دنیا ہے یا نہیں ہے۔ اب اس وقت موقع نہیں ہے اتنا کہ میں آخرت کے اس بات پر گفتگو کروں، لیکن یہ بات ذہن عالی میں رہے کہ یہ دنیا بہت محدود ہے، بہت عارضی ہے، آنی اور فانی ہے۔ یعنی یہ کیا، اس پر اس بات پہ یقین دلانے کے لیے کسی استدلال کی ضرورت ہے؟ آپ میں سے کون یہاں اس مجمع میں بیٹھا ہے جس نے کوئی میت نہ دیکھی ہو؟
آپ میں سے کون ہے یہاں جسے موت کا یقین نہ ہو؟ پروردگار آپ حضرات کو ہزاروں برس کی عمر عطا فرمائے، مگر موت یقینی ہے۔ یہ جو موت ہے پیدا ہونے سے مرنے تک، یہ زندگی کا کل وقفہ ایک آنے واحد ہے۔ اب ذرا میں اپنی عادت کے مطابق آپ حضرات کے ذہنوں پر زور ڈالوں گا۔ زمان کی حقیقت کو جو درک نہیں کر سکتا وہ نہ اچھا انسان ہو سکتا ہے، نہ اچھا مومن ہو سکتا ہے۔ زمان، ٹائم، نیچر آف ٹائم، ریئلٹی آف ٹائم، زمانے کی حقیقت، زمان و مکان کی حقیقت۔ یہ فکر انسانی کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن جو سمجھ لے اسے زندگی میں لذت محسوس ہونے لگتی ہے، لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے۔ دنیا کی تمام لٹریچرز میں یعنی ہر زبان کے تقریباً کچھ ایسے بڑے اچھے شعراء ہوئے ہیں، ادبا ہوئے ہیں، انٹلیکچوئلز ہوئے ہیں، جنہوں نے زمانے کی حقیقت پر بڑے لطیف انداز میں روشنی ڈالی۔ یہ جو ابھی ایک مصرع میری زبان پر آ گیا تھا، میرے ایک بزرگ استاد ادبیات کے ہوا کرتے تھے، پروفیسر قیصر ذیلی صاحب، مرحوم و مغفور، ان کی ایک بہت چھوٹی سی نظم ہے، اور یہ اس کا مصرع تھا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ زندگی کا کل وقفہ ایک آنے واحد ہے، ایک آنے واحد میں بے شمار وقفے ہیں۔ زندگی کا کل وقفہ ایک آنے واحد ہے، ایک آنے واحد میں بے شمار وقفے ہیں، اور ان میں ہر وقفہ اور ان میں ہر لمحہ منقسم اکائی ہے۔ منقسم اکائی ہے۔ غیر منقسم کیا ہے؟ غیر منقسم کیوں ہے؟ یہ بھی راز ہے اب تک، وہ بھی راز ہے اب تک۔ راز ہے قیامت کا، راز ہی قیامت ہے۔ ابھی تو میں نے عرض کیا کہ آپ میں سے ہر فرد پیدائش سے لے کے موت تک، یہ جو 50 برس کی زندگی ہو، 60 برس کی ہو، 100 برس کی ہو، اس سے زیادہ ہو، یہ بس ایک آنے واحد ہے۔ اب دوسرا جملہ جو عرض کر رہا ہوں، جس وقت آدم کے پیکر خاکی میں پروردگار نے روح ڈالی تھی اور فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، اس وقت سے لے کر اور جب تک اس دنیا کا وجود ہے اس وقت تک، یہ بھی بس ایک آنے واحد ہے۔ یہ اگر آپ نے آئنسٹائن سے ذرا ایک قدم آگے بڑھ کے ٹائم کی ریئلٹی اور ریلیٹیوٹی کو نہیں سمجھا تو بات نہیں بنے گی۔ یہ ایک آنے واحد، اور اس آنے واحد میں بے شمار وقفے ہیں۔ اب یہ بحث کیوں چھیڑی ہے میں نے؟ یہ اس موضوع سے مرتبط ہے جو گفتگو میں کرنا چاہ رہا ہوں ان مجلسوں میں، اور وہ بھی ذات گرامی امیر المومنین امام المتقین، امام زمین و زمان، امام مکین و مکان، امام اولین و آخرین، علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے
جب تک آپ کی فکر میں یہ ڈائمنشن، یہ بعد پیدا نہیں ہوگا جو حجاب مادی کے ماورا عالم کو دیکھ سکے، اس وقت تک آپ علی ابن ابی طالب کی خاک قدم کو بھی پہچاننے کے قابل نہیں ہوں گے۔ علی کو پہچاننے کے لیے نظر چاہیے، مگر کون سی نظر؟ علم چاہیے، مگر کون سا علم؟ حوصلہ چاہیے، مگر کیسا حوصلہ؟ صرف سیاسی شعور بیدار کر کے علی کو نہیں سمجھ سکتے، صرف دنیاوی سماجی شعور بیدار کر کے علی کو نہیں سمجھ سکتے۔ وہ علی جو اس دنیا میں جس کا سفر تھا بلندیوں سے بلندیوں تک، جس کا سفر تھا لا انتہا سے لا انتہا تک، جس کا سفر تھا محراب عبادت سے محراب عبادت تک، وہ بندہ حق جسے دنیا حق سمجھتی رہی، وہ بندہ حق جو خود کو بندہ حق کہتا رہا اور حق کا رسول اسے حق کہتا رہا۔ علی بہت عظیم ہے، علی کی شخصیت اتنی ہی عظیم ہے کہ علی کے پیکر ظاہری کو بھی اٹھانے کے لیے دوش نبوت چاہیے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد یہ کیا کسی شاعر کا مصرع ہے یا کہ کسی جذباتی خطیب کا جملہ ہے؟ یہ تو تاریخ کی حقیقت ہے۔ جب تک کعبے کے چہرے پر حجر اسود کی آنکھیں موجود ہیں اس وقت تک کوئی اسے جھٹلا نہیں سکتا کہ یہ منظر کعبے نے دیکھا، رسول بیٹھ گئے، کہا علی میرے شانے پر کھڑے ہو جاؤ تاکہ تم بتوں کو توڑ سکو۔ یہ کوئی معمولی واقعہ ہے؟ معمولی بات؟ خاتم النبیین، خاتم المرسلین، حبیب الہ العالمین، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے لیے یہ مصرع مشہور ہے اور بار بار میں منبر سے پڑھتا ہوں اور آپ سب کے ذہنوں میں ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد کوئی اور شخصیت نہیں ہے جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برتر ہو۔ ان کے دوش پر قدم ہے کس کے؟ علی۔ یہ دوش نبی نہیں ہے، یہاں مہر نبوت بھی ہے۔ اللہ اکبر، علی بہت بلند ہے۔ وہ علی جس نے شہادت کا جام پیتے پیتے یہ جملہ کہا کہ فزت ورب الکعبہ۔ ضبط کیجئے گا، ابھی تھوڑے فضائل پڑھنے کی اجازت دیجیے۔ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ جملہ شب ہجرت نہیں کہا علی نے، شب ہجرت حضور کی حفاظت بھی کی، ان کے بستر پہ سو کر، اور خود مقابلہ کیا ان برہنہ شمشیروں کے درمیان۔ آپ ذرا تصور کیجیے، ایک فقہی اصطلاح ہے اجمال، یعنی جب بات کچھ گنجلک سی رہے، تفصیل نہ ہو، اس میں مجمل بات ہو، بہت ہی بریف، تو اسے کہتے ہیں اجمال، مجمل۔
فقہ کے دلائل میں تو اجمال اپنی جگہ ہے، بہت سی مجمل دلیلیں جو محتاج ہیں کسی مبین کی۔ تاریخ میں بھی بہت مجمل مناظر ہیں، تاریخ میں بھی بہت سے مجمل مناظر ہیں۔ یعنی تصور کیجئے کہ عرب، حقد رکھنے والے عرب، کینہ پرور عرب، خون آشام عرب، جن کا دین و مذہب ہی تھا جنگ کرنا، غارت گری، اور ان کی معیشت کا انحصار غارت گری پر تھا۔ وہ عرب جو بنو ہاشم سے نفرت کرتے تھے، بنو ہاشم سے نفرت کرتے تھے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اور پھر ان میں نبی مبعوث ہو گئے، نبی سے حسد، نبی کی دشمنی۔ نبی کا دفاع کرنے والا کون ہے؟ یا ابو طالب یا ابن ابو طالب، ان کی دشمنی۔ اب حضرت ابو طالب دنیا میں نہیں رہے، اب تنہا علی ہیں جو محافظ ہیں ظاہری طور پر، جانشین علی، جانشین ابو طالب بھی ہیں، جانشین مصطفیٰ بھی ہیں۔ تمام عرب آئے ہیں کہ آج شب رسول کا خاتمہ کر دیں گے، اور رسول بستر پہ نہیں ملتے ہیں، اس بستر پر جہاں رسول کی توقع تھی وہاں علی ابن ابی طالب نظر آتے ہیں۔ کیا وہ تلواریں رک گئی ہوں گی؟ سوال یہ ہے، بڑا سوال، غور فرمائیے، ذہن پہ زور ڈالیے۔ یوں بھی معلوم ہے کہ محمد کا دفاع صرف یہی کرتے ہیں ہمیشہ، اور آج بھی ہم آئے ہیں جنہیں قتل کرنے کے لیے، وہ موجود نہیں ہیں اور یہ ان کی جگہ موجود ہے، اور یہ اکیلے ہیں، اور یہ 18 ہیں یا 28 ہیں یا 38 ہیں یا 40 ہیں یا 42 ہیں، جتنے بھی ہیں زیادہ تعداد میں، اور رات بھر گھر کا حصار کیا ہے، اور اس کے بعد صبح یہ ہزیمت۔ کیا انہیں طیش نہ آیا ہو، کیا غصہ نہ آیا ہو، کیا علی پہ حملہ نہیں کیا ہو؟ سوالات۔ اور ہمارے یہاں تاریخ میں یہ سب بیان ہے تفصیلی۔ عقل آپ کی کام کر رہی ہے؟ نہیں، تاریخ میں یہ بیان تفصیلی ہے کہیں؟ اب ظاہر یہ ایک اجمال ہے، اب میں اس وقت وہ روایت نہیں پڑھنا چاہتا۔ ایک روایت یہ ہے جسے شریف رضی نے نقل کیا، جامع نہج البلاغہ، کہ یہ معمولی شب نہیں تھی، صرف سو کے نہیں بچایا ہے علی نے، بلکہ جب سو کے اٹھے ہیں تو بھرپور جنگ کی ہے۔ اور عموماً جنگوں میں تو یہ ہوتا تھا کہ بھئی کچھ نہ کچھ لشکر ساتھ میں ہوتا تھا، پیچھے لشکر ہے، آگے دشمن کا لشکر ہے اور علی جنگ کر رہے ہیں۔ یہاں پیچھے کوئی لشکر نہیں ہے، سامنے لشکر ہے اور علی تنہا جنگ کر رہے ہیں۔ یہ روایت موجود ہے مگر مشہور نہیں ہے اتفاق سے۔ عجیب بات ہے نا، مشہور نہیں ہے۔ اب میں نے حوالہ دے دیا، چونکہ اب جوانوں میں، بچوں میں ریسرچ کا ذوق پیدا ہو رہا ہے، تو آپ حضرات ریسرچ کیجئے گا، اور جو شکوک و شبہات پیدا ہوں تو پھر اسے ڈسکس کیجئے گا۔ ایک منظر یہ ہے، ایک منظر یہ ہے کہ نہیں، جنگ نہیں ہوئی، بس وہ اٹھے اور ایک مکالمہ ہوا، سب نے پوچھا محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور حضرت نے جواب دے دیا، گویا ایک طرح کا استہزاء کہ کیا تم نے میرے سپرد کیا تھا، یا اسی طرح کا کوئی جواب۔ تو کیا اس جواب پر بھی انہیں طیش نہ آیا ہوگا، غصہ نہ آیا ہوگا؟ اور ہمارے یہاں بہرحال تاریخ یہاں پر ایک اجمال کے ساتھ گزر گئی، تفصیل نہیں پیش کی تاریخ نے اس سے زیادہ۔ اگر جنگ ہوئی تو، اور اگر جنگ نہیں ہوئی تو۔
اتنی چمکتی ہوئی برہنہ شمشیروں کو ایک نظر آبدار ابن ابو طالب نے روکا. ایک علی کی پر جلال نگاہ ہے جس کے سامنے تمام شمشیریں بے آب ہو کر رہ گئے. تاریخ کے اس منظر سے یہ بات سامنے آتی ہے یا نہیں؟ کیا علی کی روح میں شجاعت ہوگی، کیا علی کے نفس میں شجاعت ہوگی، کیا علی کی ذات میں شجاعت ہوگی، کیا شجاعت ہوگی، کیا کرامت ہوگی، کیا عظمت ہوگی، کیا جلال ہوگا کہ ابھی نوخیز ہیں، نوجوان ہیں، ابھی کسی میدان میں علی کی چلتی ہوئی تیغ کسی نے دیکھی نہیں، اور ان کی نگاہ سے تمام تیغوں کے آب پانی پانی ہو گئے. اور ہمارے جب ہم کہتے ہیں علی سراپا معجزہ ہے، لوگ کہتے ہیں معجزہ مبالغہ ہے. کیسا مبالغہ؟ ایک واقعہ ہوا تاریخ میں، اس واقعے پہ ٹھہر کے غور کر لیجئے اور مجھے سمجھا تو دیجئے یہ واقعہ ہوا کیا. یہ جو لوگ آئے تھے یہ چلے کیسے گئے؟ کیا ہوا؟ اتنے بلند اخلاق کے لوگ تھے، یہ بلند اخلاق لوگ تھے، علی سے کوئی تعرض نہیں کیا. بہرحال کیا معرکہ تھا شب ہجرت جو سر کیا ہے علی نے. ایسا ہی معرکہ تھا کہ اس معرکے کے سر کرنے پر اللہ نے آیت نازل فرمائی. اس کے باوجود علی نے اس شب نہیں کہا فزت ورب الکعبہ. ذرا غور فرمائیے. اور پھر اس کے بعد تو ایک سلسلہ ہے. جب فواطم کو، یعنی حضور تو تنہا تشریف لے گئے تھے، ہاں میں سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، حضور تو تنہا تشریف لے گئے تھے. اس کے بعد جو حضور کے اہل بیت تھے انہیں ساتھ لے کر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے مدینہ جب تشریف لے گئے تو راستے میں جنگ ہوئی، شمشیر اٹھانی پڑی. پھر مدینے پہنچے، مدینے پہنچنے کے بعد پھر بدر ہے، احد ہے، خیبر ہے، خندق ہے، اور آپ حضرات پھر اب تو زندگی بھر جنگیں سنتے ہی آئے ہیں. بڑے سے بڑا معرکہ فتح کیا علی ابن ابی طالب نے، کبھی ناز نہیں کیا، اور ناز کر کے یہ نہیں کہا کہ خدا کی قسم، کعبے کی قسم میں کامیاب ہو گیا. توجہ ہے. یہ راز کیا تھا کہ جب سر مبارک پہ شمشیر لگی تو کہا کہ خدا کی، کعبے کی قسم میں کامیاب ہو گیا. جب سنتے ہیں ہم فضائل، مناقب، مصائب، واقعات اور جملے، کلمات ان معصومین کے، تو غور بھی تو کرنا چاہیے. یا رسمی طور پر بس سنتے رہیں اور دہراتے رہیں؟ نہیں، رسمی طور پر سنتے رہنے اور دہراتے رہنے سے بات نہیں بنے گی. غور و فکر ضروری ہے. حقیقت یہ یہاں پہ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، بہت بڑی بحث کا خلاصہ. ایک جملہ اسی طرح کا پہلے کہہ چکا ہوں، ذہنوں میں ہوگا کیونکہ متعدد بار عرض کیا. ہم عام انسانوں میں اور ان معصومین میں جو فرق ہے، تفاوت ہے، وہ کیا ہے؟ اس کا ایک رخ یہ ہے کہ ہم مأمور ہیں شریعت پر عمل کرنے کے لیے. ہماری حد یہ ہے کہ ہم شریعت پر عمل کریں. ان کی منزلت یہ ہے کہ یہ مشیت پر عمل کریں. شریعت اور مشیت کا فاصلہ اور فرق جو ہے یہ بہت بڑا فرق ہے، زمین تا آسمان. اور اسے اصولی و فقہی و کلامی ہر سطح پر سمجھا اور سمجھایا جا سکتا ہے کسی حد تک.
ہم عام انسان مأمور ہیں، ہماری تکلیف یہ ہے کہ ہم شریعت پہ عمل کریں، ہماری حد یہ ہے کہ ہم شریعت پہ عمل کریں۔ ان کی منزلت یہ ہے کہ یہ مشیت پہ عمل کریں۔ اسی طرح آج دوسرا جملہ عرض کر رہا ہوں، ہم سب بشرط ایمان، ہماری حیثیت یہ ہے کہ ہمارے لیے دنیا امتحان گاہ ہے۔ توجہ رکھیے، بڑا جملہ ہے، یاد رکھیے، ہم سب بشرط ایمان، بشرط ایمان، ہم سب وہ ہیں کہ ہمارے لیے یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، ان کی یہ منزلت ہے کہ ان کے لیے یہ دنیا امتحان گاہ نہیں، قربان گاہ ہے۔ غور کرتے رہیے، ہمارے لیے امتحان گاہ ہے، ان کے لیے یہ قربان گاہ ہے، روز اول سے روز آخر تک۔ یوں نہیں بات سمجھ میں آئی، بہت تفصیل چاہیے اس کے لیے، بہت تفصیل۔ یہ دنیا، ان کی منزلت کیا ہے؟ جب ہم ان کے فضائل و مناقب پڑھتے ہیں اور خود انہی کی زبانی جو روایتیں آئی ہیں پڑھتے ہیں، تو بعض حضرات یا بہت سے حضرات ان فضائل و مناقب کو قبول نہیں کر پاتے، کچھ اپنی عناد کی بنا پر، ناسبیت کی بنا پر، اور کچھ جہل محض کی بنا پر، کچھ نفاق کی بنا پر، بہرحال لوگ نہیں قبول کر پاتے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان کے انوار خاک کے پتلوں سے بہت پہلے خلق ہوئے تھے، بہت پہلے، لاکھوں برس پہلے خلق فرمایا تھا ان کے نور کو حق سبحانہ و تعالی۔ اور ان کا یہ فرمانا تھا کہ سبحنا فسبحت الملائکہ، ہم نے تسبیح کی تو ہماری تسبیح سے ملائکہ نے تسبیح کرنا سیکھا۔ خاک ہے ان کے منہ پر جو کہتے ہیں یہ ہمارے جیسے تھے، یہ ہمارے جیسے تھے۔ اس طرح کی بہت سی حدیثیں ہیں، لیکن ان حدیثوں کو بعض حضرات کہتے ہیں کہ بھئی قرآن مجید سے ثابت کیجئے کہ ان حدیثوں کا مضمون درست ہے، تو آج میں اسی مقام سے گفتگو کروں گا۔ قرآن مجید میں یہ جو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے فقرہ، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ یہ جو مقام ہے اس کے بعد ایک فقرہ ہے، فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ۔ صبر سے ترجمہ سن لیجیے اس مقام کو۔ حق سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے کہ ہم قول دے چکے، زبان دے چکے، اعلان کر چکے کہ ہمارے بھیجے ہوئے بندے مرسلین فتح و سرفرازی و کامیابی و کامرانی انہی کا نصیب ہے، انہی کا مقدر ہے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، جو ہمارے بھیجے ہوئے بندے ہیں ان سے یہ بات ہم کہہ چکے ہیں، کیا؟ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، وہی منصور ہونے والے ہیں، وہی کامیاب ہونے والے ہیں، وہی فتح مند ہونے والے ہیں۔ توجہ رکھیے، وہی فتح مند ہونے والے ہیں، آخری فتح انہی کی ہے۔
وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور جو ہماری فوج ہے وہی غالب آنے والی ہے. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، تو بس آپ یہ کیجئے کہ ایک آن کے لیے اپنا چہرہ ان کی طرف سے موڑ لیجئے. اللہ اکبر. میں نے کیوں آن کی اور زمان کی بحث چھیڑی تھی؟ ابھی شروع میں نے آن کی اور زمان کی بحث کیوں چھیڑی؟ زندگی کا کل وقفہ ایک آنے واحد. آپ ایک آن کے لیے ان سے منہ موڑ لیجئے. یہ نہیں کہا کہ انہیں جنگ کر کے اپنی شمشیر سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیجئے، مٹا دیجئے، جلا دیجئے، فنا کر دیجئے، نابود کر دیجئے. فتح مندی آپ کے لیے مقرر ہے، مقدر ہے. آپ ان سے اپنا منہ موڑ لیجئے. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ. عجیب. اور یہ جملہ 2 بار آیا ہے اسی سیاق و سباق. سورہ مبارکہ صافات کا مطالعہ کیجئے اب شروع سے اور آخر تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد. کیا مقام ہے. آج تک میں نے اس سورے پر گفتگو کی نہیں آپ حضرات کے سامنے. بہت پہلے، غالباً 30 برس پہلے، ہیوسٹن میں غالباً چند مجلسیں میں نے سورہ صافات کے اس مطلع پہ پڑھی تھی. والصافات صفا. اس کا ترجمہ عام مترجمین کیا کرتے ہیں؟ بات فرشتوں تک پہنچا دیتے ہیں، یعنی بات ان تک پہنچا دیتے ہیں جو ہمیں اس دنیا میں نظر نہیں آ سکتے. ہم بات ہمیشہ ان تک پہنچاتے ہیں کہ جو ہمیں اس دنیا میں بھی نظر آتے ہیں اور اس دنیا میں بھی نظر آئیں گے. اب توجہ رکھیے گا، خبردار یہ بات نہ کہیے گا کہ یہ نعوذ باللہ تفسیر بالرائے ہے. ایک تعبیر ذہن میں رکھیے. زیارت وارثہ پڑھتے ہیں نا، یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید میں موجود زیارت وارثہ ہے. یہ سورہ، اور اس زیارت وارثہ سے کہیں زیادہ اس زیارت وارثہ قرآنیہ میں حقائق پوشیدہ ہے. اس سے پہلے ہے سورہ یاسین. سورہ یاسین ہے قلب قرآن، اور قلب قرآن کا قلب کیا ہے؟ سلام قولا من رب الرحیم. قلب قرآن سلام پیش کرتا ہے. اور پھر فوراً بعد جو دوسرا سورہ آیا ہے سورہ صافات، اس میں سلام ہے. سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین. مسلسل سلام ہے. اور آخر میں ہے سلام علی المرسلین. یہ جو سلام کا تسلسل ہے، یہ جو زیارت وارثہ قرآنیہ ہے، اس زیارت وارثہ قرآنیہ کے متن میں ڈوب کر حقائق کو دریافت کیجئے تو فضائل و مناقب آل محمد روشن ہوں گے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. توجہ برقرار ہے. ظاہر ہے کہ میری جتنی سکت ہے اسی اعتبار سے اب گفتگو کر رہا ہوں. والصافات صفا، اس کا ترجمہ یہ کیا گیا کہ صف بستہ فرشتوں کی قسم. یہ فرشتوں کا مفہوم کہاں سے آ گیا؟ اب میں نے بہت سی تفسیریں دیکھی ہیں، قدیم و جدید. اس وقت ایک تفسیر کا حوالہ دے کر آگے بڑھوں. تفسیر کشاف ہی اٹھا کے دیکھ لیں. تفسیر کشاف جب اٹھائیں گے آپ تو اس میں ہے کہ ممکن ہے کہ اس آیت سے مراد فرشتے ہوں، اور ممکن ہے کہ اس آیت سے مراد علماء ہوں، اور ممکن ہے کہ اس آیت سے مراد وہ تمام
مبلغین ہوں جو دنیا میں اللہ کے پیغام کی تبلیغ کرتے ہیں، اور مجاہدین جو جہاد کرتے ہیں صف بستہ. تو اب معلوم ہوا کہ اس صافات میں صرف فرشتے نہیں بلکہ بہت سے لوگوں کا امکان ہے. اور ہمارے یہاں علماء بھی آ گئے، مجاہدین بھی آ گئے، فرشتے بھی آ گئے، سب آ گئے ایک کلمے کی تفسیر میں. اور یہ کون کر رہا ہے؟ یہ مفسر زمخشری، تفسیر کشاف. دوسروں نے بھی یہ ترجمے کیے ہیں اور یہ وسعت دی ہے، اس کلمے کے مفہوم میں یہ وسعت پیدا کی ہے. والصافات صفا. اب اس میں تانیث کیوں ہے؟ اگر کسی یعنی مجاہدین کی بات ہے تو یہ مؤنث کے صیغے میں کیوں ہے؟ چونکہ مؤنث کے صیغے میں ہے اس لیے فرشتوں تک بات پہنچ گئی. اچھا، یعنی یہ عجیب بات ہے، فرشتوں کے لیے مؤنث کا صیغہ ضروری کیوں ہو گیا؟ اس پہ بحث ہوگی، یہ اس کے ابعاد ہیں اس بحث کے. دیکھیے آپ یہاں تشریف فرما ہے میرے سامنے، اور میرے سامنے سب مرد بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں آپ حضرات کو جب خطاب کروں گا تو مرد کی ضمیریں استعمال کروں گا، مذکر کی. لیکن آپ ہی کے لیے اگر کہوں آپ کی ہستیاں معمولی نہیں ہیں، تو اب یہاں مؤنث ہو گیا صیغہ. آپ کی ہستیاں معمولی نہیں ہیں، کیونکہ لفظ ہستی مؤنث ہے تو کا کے بجائے کی آ گیا. واضح ہے بات؟ اگر وجود کا لفظ استعمال کروں تو کہوں گا آپ کے وجودات، آپ کا وجود معمولی نہیں ہے، تو معلوم ہے کہ وجود کی وجہ سے کا ہو گیا. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کہیں تانیث اور تذکیر جو ہے وہ حقیقی مؤنث و مذکر کی تشخیص کرے. واضح ہے؟ یہ زبان کی نزاکتیں ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ زبان میں اگر مؤنث کا صیغہ آیا ہے تو وہ پھر مراد اس سے مؤنث حقیقی ہوگا. دیکھنا چاہیے کہ زبان کی لطافت کیا ہے، زبان کی جمالیات کیا ہے، یہاں پہ کیوں آیا ہے مؤنث کا صیغہ. واضح ہو رہی ہے بات؟ تو اگر ہم کہیں کہ یہاں بات فرشتوں تک محدود نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ان بلند ہمت ہستیوں کی قسم کھائی گئی ہے جو ہمیشہ اللہ کی راہ میں صف بستہ ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ فالزاجرات زجرا، اور اللہ کی نافرمانیوں سے روکتے ہیں اور روکنے کا حق ادا کرتے ہیں. فالتالیات ذکرا، اور اللہ کے کلام کا، اللہ کا ذکر مسلسل کرتے رہتے ہیں. اور یہاں پر جی تو چاہ رہا ہے کہ دیر تک میں گفتگو کروں، مگر میں وقت کے اندر بات کو تمام کروں گا اور یہ عرض کروں کہ مفسر زمخشری نے کشاف ہی میں ایک فقرہ یہیں پہلے ہی پیراگراف میں لکھ دیا ہے تفسیر سورہ صافات میں کہ اس کی مثال ہمیں صرف علی ابن ابی طالب کی زندگی میں ملتی ہے. کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد بھی کر رہے ہوں اور لوگوں کو اللہ کے معاصی سے روک بھی رہے ہوں اور مسلسل جنگ بھی کر رہے ہوں، پھر بھی ذکر خدا سے غافل نہیں ہوتے. ذکر خدا سے غافل نہیں ہوتے. یعنی اللہ، دیکھیے نا، شمشیر اللہ ہی کی راہ میں کوئی چلا رہا ہو، مگر جب شمشیر چلائے گا تو اس کی توجہ، معمولی انسان ہوگا تو اس کی توجہ صرف شمشیر کی طرف ہوگی. علی وہ غیر معمولی انسان ہے کہ شمشیر چلا رہا ہو تب بھی توجہ خدا کی طرف ہوتی ہے. زبان رتم اللسان ہے، زبان تر ہے ذکر خدا سے، زبان تر ہے ذکر خدا سے. شمشیر چل رہی ہے تب بھی، جنگ کی حالت میں ہے تب بھی، جہاں بھی ہے علی ذکر خدا ساتھ ساتھ. اور ہمارے یہاں
اچھا، تو اب اس کے معنی یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ شروع سے جو ہے والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا، یہ شروع سے یہ جو سورہ ہے، یہ گویا اس کا ترجمہ اب میں اس طرح اگر کروں کہ قسم ہے ان علی جیسے نفوس کی جو راہ خدا میں جم کر صف بستہ ہو کر جہاد کرتے ہیں، خدا کے دشمنوں کو دشمنی سے سختی سے روکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ ذکر خدا مسلسل بلند کرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھو کہ کوئی خدا نہیں ہے سوائے اس ایک خدا کے جسے علی سجدہ کر رہا۔ اچھا، یہی آغاز سورہ میں جو والصافات صفا ہے، یہی پھر آخر میں جا کر آتا ہے وما منا الا له مقام معلوم۔ یہ کون ہے کہنے والا؟ یہ کس کی صدائے حال کی حکایت قرآنی ہے؟ وما منا الا له مقام معلوم، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کا ایک معلوم مقام نہ ہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون لوگ ہیں کہنے والے؟ مفسر پر جستجو لازم ہے یا نہیں؟ وما منا الا له مقام معلوم، اور اس کے بعد پھر آگے بڑھا وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، اور ہم ہی ہیں صفے جمانے والے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور ہم ہی ہیں تسبیح کرنے والے۔ خدا کی قسم یہی ہے وہ تسبیح کرنے والے جو کہتے ہیں سبحنا فسبحت الملائکہ، ہم نے تسبیح کی تو ملائکہ نے تسبیح کی۔ وہاں قرآن ان کی صدائے حال کی حکایت کر رہا ہے، یہاں یہ خود فرما رہے ہیں۔ وہاں قرآن کہہ رہا ہے انا لنحن الصافون وانا لنحن المسبحون، یہ کہہ رہے ہیں سبحنا فسبحت الملائکہ، ہم نے تسبیح کی تو ملائکہ نے تسبیح کی۔ اے خدا کی تسبیح کرنے والے، ان کی منزلت، ان کا مقام ما منا الا له مقام معلوم، ان میں سے ہر شخصیت کا ایک مقام ہے جو اسے معلوم ہے، اللہ اسے معلوم ہے۔ اگر معلوم نہ ہو تو قربان گاہ میں قدم ٹھہر نہیں سکتے۔ اسی لیے سورہ کہف میں کہا گیا ہے، جناب خضر نے، عبد صالح نے حضرت موسیٰ سے کیا کہا تھا؟ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، جس چیز کی تمہیں خبر نہیں ہے اس پر صبر کیسے کرو گے؟ ہے نا؟ تو جہاں علم نہ ہو، خبر نہ ہو، وہاں صبر نہیں ہوتا۔ جہاں علم ہو، خبر ہو، اور جنہوں نے یہ سمجھاؤ کہ یہاں ہم امتحان دینے نہیں آئے ہیں، یہاں ہم حکومت قائم کرنے نہیں آئے ہیں اپنی سیاسی، یہاں ہم لوگوں کی تربیت کرنے آئے ہیں، اور ہمارے لیے تو یہ قربان گاہ ہے۔ جس دن وہ قربان ہو جاتے ہیں اس دن کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ۔ اور یہ پورا وقفہ ان کے لیے ایک آنے واحد ہے، ایک آنے واحد ہے، بس۔ یعنی عام ذہن سمجھ نہیں سکتا کہ کیسے علی تقسیم کر رہے ہیں بیت المال میں، اور ایک شخص آیا، غور سے دیکھا اور اسے اس کا حصہ دے دیا، مسکراتے ہوئے۔ اور اب وہ میں نصوص ذکر نہیں کر رہا ہوں ارید حیاتہ و یرید قتلی، ارے میں تو اس کی زندگی چاہتا ہوں، یہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ سننے والوں نے سنا کیا فرما رہے ہیں؟ وہ جب لے کے چلا گیا کہا کیا فرما رہے ہیں، اس کے لیے کیا کہا؟
کہاں تمہیں معلوم نہیں ہے؟ یہی تو ہے وہ جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میری داڑھی کو میرے سر کے خون سے رنگین کرے گا. کہا یا علی پھر آپ اسے قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ کہا ابھی اس نے جرم کیا نہیں تو میں سزا کیسے دے دوں؟ اللہ کیا صبر ہے، علم کے ساتھ صبر ہے، خبر کے ساتھ. شب آ گئی، آج کی شب. یہ فقرہ سنتے رہے ہیں نا آپ؟ جناب ام کلثوم کا بیان ہے کہ 19ویں شب میرے بابا میرے یہاں مہمان تھے. میں نے افطار کے لیے جب پیش کیا تو ایک ساتھ 2 چیزیں پیش کر دیں. تھوڑا سا نمک تھا اور ایک پیالے میں دودھ اور وہی جو کی روٹیاں جو 3 لقمے سے زیادہ آپ تناول نہیں فرماتے تھے. ایک مرتبہ بیٹی کی طرف دیکھا، بیٹی کبھی تم نے دیکھا ہے میں نے 2 چیزیں ساتھ میں کھائی ہیں؟ بیٹی نے لرزتے ہوئے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا. امیر المومنین نے 3 لقمے تناول فرمائے، اس کے بعد پھر کچھ دیر تک عبادت میں مصروف رہے. لیکن آج علی ابن ابی طالب کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا. بی بی فرماتی ہے بار بار صحن خانہ میں تشریف لاتے تھے اور آسمان کی طرف دیکھتے، غور سے ستاروں کو دیکھتے تھے. آسمان کی طرف غور سے ستاروں کو دیکھتے. وہی ابراہیمی شان. ابراہیم کی شان کیا ہے قرآن مجید میں؟ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ. دیکھ رہے ہیں ستاروں کو، ستاروں کے مقامات کو، اور اس کے بعد فرماتے ہی واللہ ہی لیلۃ التی وعدنیها حبیبی رسول اللہ. ارے یہی وہ رات ہے، یہی وہ رات ہے جس کا وعدہ مجھ سے میرے حبیب رسول اللہ نے. میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ علی وقت کو پہچانتے تھے، علی زمان کو پہچانتے تھے، علی شب کو پہچانتے تھے، علی صبح کو پہچانتے تھے. یہ علی ابن ابی طالب کا جملہ تھا جو کہا کرتے تھے سحر کو خطاب کر کے، اے سحر کبھی تو نے علی کو سوتے ہوئے پایا ہے؟ سحر آ کے علی کو بیدار نہیں کرتی تھی، علی کے انفاس قدسیہ سحر کو بیدار کیا کرتے تھے. علی بہت بلند ہے، علی بہت بلند ہے. کیوں؟ علی نفس رسول ہے، علی نفس رسول. بس چند جملے اور عرض کروں گا. سب مصائب آپ کے سنے ہوئے، شب بھر آپ نے اسی کیفیت میں گزارا. جناب ام کلثوم نے کہا بابا آج آپ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں. تو آپ نے پھر کہا بیٹی یہی شب ہے جس کا وعدہ مجھ سے رسول اللہ نے کیا. ایک روایت یہ بھی ہے کہ مصلی پر عبادت کرتے کرتے ایک لمحے بھر کے لیے، جسے کہتے ہیں کہ ایک حالت نومیہ طاری ہوئی، جسے آپ حضرات کی زبان میں بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیند سی آ گئی. اور اس کے بعد آپ بیدار ہوئے اور پھر صحن میں آ کر تسبیح الہی شروع کی. بیٹی نے کہا بابا کیا ہوا؟ کہا ابھی رسول اللہ آئے تھے اور میں نے شکوہ کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت نے مجھے بہت اذیت دی. تو رسول نے فرمایا علی بس اب تم ہمارے پاس آنے والے ہو، علی تم آ رہے ہو، میں استقبال کے لیے تیار ہوں. بیٹی نے کہا بابا آج آپ مسجد نہ جائیں، آج آپ مسجد تشریف نہ لے جائیں، آپ کسی اور کو بھیج دیں آج نماز پڑھنے کے لیے. آپ آج بیت الشرف میں، آج اپنے گھر میں نماز پڑھیں. علی نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. ایک جملہ عرض کروں، پہلے کہہ چکا ہوں اور لکھ بھی چکا ہوں. علی جیسا شجاع، اس کی شہادت ممکن نہیں تھی مگر سجدے میں. ممکن نہیں تھی. اس کرۂ ارض پر کوئی پیدا نہیں ہوا تھا ایسا جو علی ابن ابی طالب کے روبرو کسی جنگ میں آ کر، مقابل میں آ کر علی پہ حملہ کر کے کامیاب ہو جائے. اور یہ علی جیسا عبادت گزار عاشق خدا تھا کہ جسے کوئی قاتل کھڑا ہو تب بھی عبادت سے روک نہیں سکتا تھا.
مولا تشریف لے جا رہے ہیں مسجد کی طرف. کسی نے جناب ام کلثوم کو کچھ بتیں ہدیے میں دی تھیں. وہ بتیں وہ مرغابیاں گھر میں پلی ہوئی تھیں. مولا جب چلے ہیں تو وہ اس وقت اپنے پر پھڑپھڑاتی ہوئی بےتابی کا اظہار کرتی ہوئی سامنے آ گئی اور اپنی منقاروں سے علی کے دامن کو پکڑنے لگے. علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ یہ مرغابیاں دراصل مجھ پہ نوحہ کر رہی ہیں. اور ایک جملہ یہ بھی میری نظر سے کہیں گزرا ہے. بیٹی کی طرف دیکھ کر فرمایا بیٹی اگر ان مرغابیوں کے کھانے پینے کا خیال رکھ سکنا تو انہیں پالنا گھر میں رکھنا ورنہ آزاد کر دینا. کیا شفیق امام ہے, کیا عظیم امام ہے. اس کے بعد پھر جب آگے بڑھے ہیں تو در خانہ میں دامن گویا جسے کہتے ہیں الجھ گیا, یا میں کہوں کہ جیسے وہ مرغابیاں منقاروں سے دامن پکڑ رہی تھیں. در خانہ کی زنجیروں نے بھی آپ کے دامن کو تھاما ہے. اور علی ابن ابی طالب نے پھر کمر کسی اور اس کے بعد مسجد کی طرف تشریف لے گئے. بس اب وقت گزر چکا. مسجد میں جا کر روزانہ کوئی اور اذان دیتا تھا. آج علی ابن ابی طالب نے گویا اتمام حجت کے لیے خود اذان دی. مأذن اذان دی. پورا کوفہ نہیں, پوری کائنات علی کی تکبیر سے گونج گئی. اللہ اکبر. اب یہ ستارے, یہ سیارے, یہ فضائیں, یہ دنیا, یہ خاک, یہ محراب, یہ در و دیوار مسجد کوفہ, اب اس کے بعد شاید علی کی کوئی تکبیر نہ سنے. علی نے تکبیر بلند کی, اذان دی. صحن مسجد میں آئے, جو غفلت کی نیند پڑے ہوئے تھے انہیں بیدار کیا. محراب میں تشریف لے گئے, اور جب محراب عبادت میں گئے ہیں تو روایتیں مختلف ہیں, لیکن زیادہ ترجیح غالباً اس روایت کو ہے کہ آپ نے 2 رکعت نافلہ صبح ادا کی ہے, اور وہ نافلہ صبح کی پہلی رکعت تھی. تمام مؤمنین, تمام مسلمین, کوئی وضو کرنے کے لیے آمادہ تھا, کوئی نماز کی تیاری کر رہا تھا. اسی گہما گہمی میں, اسی ہلچل میں قاتل نے ایک ستون کا سہارا لے کر, ایک ستون کی آڑ لے کر, اور امیر المومنین نے جب پہلی رکعت کا پہلا سجدہ کیا اور اس سے سر کو بلند کیا تو آپ پر وہ وار کیا ہے کہ آپ نے فرمایا فزت ورب الکعبہ, خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا. علی ابن ابی طالب کے فرق مبارک سے لہو جاری ہوا اور ریش مبارک لہو سے تر ہو گئی. علی ابن ابی طالب کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک کوہرام برپا ہوا, بین زمین و آسمان جبرائیل کی صدا بلند ہوئی, تہدمت واللہ ارکان الہدی, قتل علی المرتضی و علیہ و محمدہ. جبرائیل نوحہ پڑھ رہے ہیں, جبرائیل امیر المومنین کی شہادت کی خبر دے رہے ہیں. ادھر بیت الشرف سے بیویوں کے رونے کی آوازیں بلند ہوئی. بابا آپ کو کس نے نشانہ بنایا؟ زینب رو رہی ہے, ام کلثوم رو رہی ہے, حسن و حسین گریہ کناں ہے, مگر علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں بیٹا حسن نماز ادا کرا. اللہ اکبر. بس اسی جملے پہ گفتگو تمام کر رہا ہوں. اکثر آج کی مجلس میں جملہ عرض کرتا ہوں, اکثر عرض کرتا ہوں. بحثیں رہ گئی ہیں, جو اجمال آج بیان میں تھا کل کچھ تفصیل عرض کروں گا, لیکن بس ایک جملہ. آقا حسین کربلا میں آپ کا سر مبارک سجدے کی حالت میں قطع کیا گیا, زیر تیغ سجدہ ادا کیا آپ نے, مگر آقا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کس کی مصیبت زیادہ ہے, خود اپنا سر زیر شمشیر رکھ دینا آسان ہے
یا باپ کا سر زخمی ہو اور پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھانا پڑ رہی ہو. یہ امتحان حسن نے دیا ہے. بابا ادھر تڑپ رہے ہیں, ادھر حسن نماز پڑھا رہے ہیں. کس طرح کا ہوگا؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. انا للہ و انا الیہ